ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہودی ہزاروں سالوں سے کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت سے مقامات پر کھدائی کی ہے، یہاں تک کہ مسجد اقصی کو کئی جگہ سے کھودا گیا، لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مسجد اقصی کا صرف ایک حصہ باقی ہے جسے وہ کھودنا چاہتے ہیں، لیکن اب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور شاید آگے بھی وہ اس ناپاک منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس مقصد کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ یہودی مسجد اقصی کے ایک حصے میں آخر کیوں کھدائی نہیں کر سکتے؟ کیا یہودیوں کا مسجد اقصی کے قبضہ کرنے کا یہی مقصد ہے؟ اور وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے اس ناپاک منصوبے کو پورا کرنے کے بیچ میں مضبوط چٹان بنی ہوئی ہے، اور ان کی وجہ سے یہودیوں کا ہر مشن فیل ہو جاتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالات کے جواب اس ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت محنت سے آپ کے لیے اس ویڈیو کو بنایا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے بنی اسرائیل کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اگرچہ انہوں نے مصر میں اپنی زندگی گزاری اور وہیں کے لوگوں کو اللہ پاک کا پیغام سنایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن فلسطین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مہاجرین کی اس نسل میں سے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو وہ اور ان کے اہل و عیال مصر میں ہی رہنے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انہی مہاجرین کی نسل میں سے تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے ایک خاندان میں اس وقت پیدا ہوئے جب فرعون نے بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم نافذ کیا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہی گھر میں پروان چڑھایا۔ دوستوں، یہودیوں کے مقصد کو سمجھنے کے لیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہو، یعنی موت کا وقت ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس زور سے تماچا مارا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اے مالک، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پھر درست کر دی اور فرمایا کہ پھر میرے بندے کے پاس جا اور کہہ کہ اگر تو جینا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھ، اور جتنے بالوں کو تیرا ہاتھ ڈھانپ لے گا اتنے برس تو اور زندہ رہے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے بعد پھر مرنا ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر تو ابھی مرنا بہتر ہے۔ اے میرے مالک، مجھے مقدس زمین سے ایک پتھر کی مار کے فاصلے پر موت دے۔ مقدس زمین سے مراد بیت المقدس کی زمین ہے۔ دوستوں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور ان سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے یہودی ہزاروں سالوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کئی روایات ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا
تو میں تمہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا جو کہ راستے کے ایک جانب سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس ہے۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اردن میں کثیب احمر پر واقع ہے۔ کثیب احمر سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ مجھے ارض مقدس میں دفن کرنا، اور اسی کی انہوں نے دعا بھی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو یہودیوں اور تمام دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو یہودیوں سے اس لیے پوشیدہ رکھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک ان پر آشکارا ہو جاتی تو یہودی ان کو اپنا رب بنا لیتے، جیسے کہ انہی بنی اسرائیلیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے لے کر آج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت سے مقامات پر کھدائی کی جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہو سکتی ہے۔ انہی کوششوں میں انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اطراف میں بھی کھدائی کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بہت گہرائی میں کھدائی کی مگر یہ ناکام رہے۔ صرف مسجد اقصیٰ کے بائیں طرف کا حصہ بچا ہے جس کی کھدائی نہیں کی گئی۔ دوستوں، آپ یقیناً یہ جان کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اطراف میں کھدائی کر لی ہے تو وہاں کھدائی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ کے اس حصے میں کھدائی کی گئی تو پوری کی پوری مسجد اقصیٰ زمین بوس ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کے اس جانب کھدائی کرنے سے وہ باز رہے ہیں، لیکن انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں تک کو کھود ڈالا ہے۔ وہ تابوت سکینہ اور مذہبی صحیفوں کے متلاشی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بھی متلاشی تھے۔ اس وقت وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر مسلمانوں کی مخالفت مول لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب تمام دنیا کے سامنے ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ معصوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ان کا مقصد جہاں فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی جگہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، وہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے گرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بھی متلاشی ہوں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ۔